ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر زیونسٹ یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت اور مخالفت میں دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر بس یہی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، لیکن ایک سب سے اہم چیز جس پر کوئی شخص بات نہیں کر رہا، اور وہ اس لڑائی اور فساد کا اصل قصوروار یعنی برٹش امپائر، جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جان بوجھ کر اس بارڈر کے تنازع کو رکھا تاکہ یہاں پر کوئی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کبھی بھی نہ آ سکے، اور ان کا کنٹرول اور ان کی سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ سٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے۔ ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے اندر بارڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ میری کوشش ہوگی میں اس ویڈیو میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے فساد اور لڑائی کی وجہ بتا سکوں۔ پہلی جنگ عظیم میں فلسطین ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغاریہ تھے، اور دوسری طرف یوکے، فرانس، رشیا اور امریکہ۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی، اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ برطانیہ کے جاسوس لارنس آف عربیہ کی باتوں میں آ کر عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بغاوت کر دی، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف ایک دھوکہ تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جس سے موجودہ دور کے بہت سے ملک وجود میں آئے، جس میں لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین اور عراق وغیرہ ہیں۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ممالک کے بارڈرز کو بغیر سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جس سے آپس میں ان کے اختلافات زیادہ ہونے لگے، جن میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹشر یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کنٹرول ان ممالک پر ہمیشہ کے لیے رکھ پائیں گے۔ اب یہ جنگ کیونکہ فرینچ اور برٹشر نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا دونوں حکومتوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کے مطابق ان دونوں ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی رکھنے کے پیچھے دراصل برٹشر کی ایک اور بھی اہم وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی سویس کینال۔ یہ چھوٹی سی کینال برٹشر کے لیے بہت ہی عام تھی، کیونکہ یہ لوگ شروع سے ہی کاروباری تھے، اور ان کی امپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے اندر میڈیٹرینین سی تک جوڑنے کا کام یہی سویس کینال کرتی تھی۔ اس لیے اس پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول ان کے لیے بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ یہ کینال ایشیا اور یورپ کو سب سے کم فاصلے سے جوڑتی تھی۔ فلسطین ایک زمانے میں یہودیوں کا گھر تھا، اور وہاں سے یہ در بدر ہو کر پورے یورپ کے اندر ہزاروں سالوں سے پھیل چکے تھے اور برطانیہ میں موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں کے باوجود اس وقت سلطان عبدالحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ان لوگوں نے بغاوت کروا کر سول وار شروع کروا دی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا، جس کا یہودیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تب وہاں پر زیونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی ملک فلسطین واپس دیا جائے۔ فلسطین میں اس وقت 97% مسلم اور صرف 3% یہودی آباد۔ فلسطین ملک میں مسلمان ملک کی جگہ یہودی اسٹیٹ برٹشر کے فائدے میں تھی۔ برٹشر نے اپنے فائدے دیکھتے ہوئے فوراً برٹش فارن سیکرٹری نے ایک عام یہودی برٹش کمیونٹی کے ممبر کو یہ خط لکھا۔ یہ خط لکھ کر وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک یہودی ریاست بنانے میں مدد کریں گے۔ اسی دوران جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور ہٹلر نے یہودیوں کو قتل عام شروع کیا، تو اسی کو بنیاد بنا کر آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی اور یہاں پر آباد ہونے شروع ہو گئے۔ فلسطین میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں میں سے نکالنے اور زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہونے لگی، جس کا سارا قصوروار برطانیہ تھا، جس نے یہاں کی عوام کی مرضی کے بغیر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا۔ یہ سب دیکھ کر 1936 میں فلسطین کی عوام نے تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹشر نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کا رنگ دیا اور اسے ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ آواز بند نہ ہو سکی۔ آخر کار تنگ آ کر برٹشر نے 1942 میں خود کو اس معاملے سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آمنے سامنے کر دیا، لیکن ان دونوں قوموں اور مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جو نفرت کی آگ شروع ہوئی وہ آج تک ختم نہ ہو سکی۔ 1947 میں یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا۔ یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا
दावा करते हुए ये तजवीज दी कि फलस्तीन मुल्क को 2 रियासतों में बांट दिया जाए, जिसमें 45% हिस्सा फलस्तीन के लोगों के लिए और जबकि 55% हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए और जेरूशलम शहर इन दोनों के पास होगा और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी क्योंकि मुसलमान इस वक्त भी यहूदी कौम से डबल थे। इसी बुनियाद पर इसराइल मुल्क वजूद में आया, जिसे आस पास के अरब ममालिक ने कबूल करने से इनकार कर दिया और 1948 में अरब इसराइल जंग शुरू हो गई और 5 अरब ममालिक ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें इराक, ईरान, लेबनान, इजिप्ट और जॉर्डन शामिल थे। सबको लगा था ये छोटी सी रियासत इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन सब कुछ इसके उल्ट हुआ। इसराइल ने अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न ममालिक की मदद से तमाम अरब ममालिक को शिकस्त देकर फलस्तीन के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1961 में एक बार फिर इसराइल की अरब ममालिक के साथ जंग शुरू हुई, जिसके बाद इसराइल ने फलस्तीन के मजीद हिस्सों पर कब्जा कर लिया और जेरूशलम पर भी कब्जा कर लिया और उसे अपना कैपिटल बना लिया। इसके बाद फलस्तीन लिबरेशन की तहरीक शुरू होती है और 2006 में पार्टी इलेक्शन जीतकर वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल हासिल कर ले, जबकि गजा पर फलस्तीन लिबरेशन के एक मिलिटेंट जमात यानी हमास कंट्रोल हासिल कर लेती है और इसी के दौरान हमास और इसराइल के आज तक एक दूसरे पे हमले जारी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।